السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت آشوانی حاضر ہے. ناظرین، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا ایشو جو ڈسکس ہو رہا ہے اور دنیا اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہے وہ ہے کشمیر کا ایشو. کشمیر جو 72 سال سے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں موجود ہے، اس پہ سیاست بھی ہوتی رہی، لیکن 55 سال بعد پہلی مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا ایشو ڈسکس ہوا. وحشت، بربریت، ظلم، قتل، سب کچھ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ہے اور کوئی مودی سرکار کا ہاتھ روکنے والا نہیں. مسلم امہ خاموش، عالمی اداروں کا کردار بڑا مشکوک قسم کا، لیکن بات ہو رہی ہے اور اس کے لیے لیڈروں سے بات ہو رہی ہے، اور ان سب لیڈروں میں سے ایک مؤثر آواز مثال یاسین ملک کی آواز. آج انہی سے ہم بات کریں گے، تفصیلی بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ کشمیر کے ایشو کو، مختلف نکات کو وہ کیسے دیکھتی ہیں. مقبوضہ کشمیر کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، دنیا جان چکی، جاننا چاہتی ہے. اس وقت کی کشمیر کی صورتحال کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیں، اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. ایک تو اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، اس کا ایک ہیومن رائٹس کا ایسپیکٹ ہے، ایک اس کا لیگل ایسپیکٹ ہے، ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ ہے، ایک اس کا ایسپیکٹ ہے آف سوشل ورک جو بہت ضروری ہے. سوشل ایڈ وہاں پہ اس وقت جس طرح لوگ اسٹارو کر رہے ہیں، اسٹارونگ ٹو ڈیتھ ہے لٹرلی. یہاں پہ ہم لوگ آرام سے ایک آزاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر غلامی کے خلاف کھڑے ہونا، کتنی اذیتوں سے وہ گزر ہیں. اس وقت جو کشمیر کی وادی ہے وہ 1 کروڑ کی آبادی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں تو جس طرح کی وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ انڈین آرمی ہے اور محصور ہو گئے سب لوگ، تو ایک بڑی جیل بن گئی. وائلیشن ہو رہی ہے انسانی حقوق کی، اور سارے ادارے جو ہیں اس وقت وہ کردار نہیں کرتے، میڈیا تک رسائی نہیں ہے. آپ کا وہاں پہ مختلف اینگل سے رابطہ ہے، تو اس حوالے سے میں پوچھنا کہ میرا جہاں وہاں رابطہ ہو رہا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رات کو نیند نہیں آتی ہے، جس طرح وہ آدمی ہو کے رو رہے ہیں دلی میں جو پہنچی ہیں، فیملی بڑے سیزنڈ صحافی ہیں اور ان کی فیملی سے ان کا کوئی رابطہ نہیں ہو رہا. کچھ کے پیرنٹس ڈائبیٹک ہیں، کچھ ڈائلسس پر ہیں، کوئی ہارٹ پیشنٹس ہیں، کچھ کی بیویاں وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، وہ مر گئی ہیں. مطلب اتنی ایب نارمل سچویشن ہے. ڈاکٹرز کو جس طریقے سے مارا جا رہا ہے، جیلوں میں جو بھی انجرڈ لوگ آتے ہیں ہاسپٹلس کے اندر، جو ان کی لسٹ آتی ہے انجرڈ لوگوں کی، کیونکہ نیچرلی ہاسپٹل میں نام لکھنا ہوتا ہے، میل فیمیل جو بھی ایج ہے، تو وہ پیپر ہی وہ لے جاتے ہیں انڈین آرمی والے کہ ریکارڈ ہی کوئی نہ رہے کہ کتنے لوگوں کو انڈین آرمی نے انجر کیا ہے اور کتنوں کو مار دیا ہے. ان امیجنیبل کولوسل ڈیمیج اس ٹائم پہ ہو رہا ہے. اینڈ یہ آئی تھنک ہسٹری میں ون آف دا ورسٹ ایراز آف دا ورلڈ لکھا جائے گا کہ ہم سب لوگ خاموش تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں. سب کی اتنی بڑی بڑی آرمیز ہے، ڈیفینس سسٹم ہے، وہاں ایک نہتی قوم ہے جو کہ شہید ہو رہی ہے، پوری قوم. اور دنیا جو ہے بے شک بول رہی ہے، بٹ یو نو اٹ نیڈس فاسٹ ایکشن، ویری امیڈیٹ ایکشنز، ایمرجنسی ایکشنز ٹو اسٹاپ دس بلڈ شیڈ جو امیڈیٹ ہے. کہ جو وہاں ہیومینیٹیرین ٹریجڈی ہو رہی ہے، جس میں آپ بوسنینز کا آپ دیکھ لیں زمانے میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا، پھر اس کے بعد پیلسٹائن کی جس طرح انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی ہے ویسٹ بینک والی، سملر ٹو دیٹ ریفیوجی اسٹیٹس پہ یہ آ رہے ہیں، ان کو لے کر آنا چاہ رہے ہیں، مطلب کہ اپنے ہی زمین پہ آپ بھکاری بن گئے. میڈم، بچر آف گجرات سب چیز عیاں تھی، ہزاروں افراد کا قاتل، دنیا اس کو ویزا نہیں دے رہی، پھر وہی بندہ آ کے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بیٹھتا ہے. اس کے پیچھے ایک سوچ ہے RSS کی. تو ہم اس کو لنک جب کریں گے تو نازی پارٹی کے ساتھ کہ آج کے مودی کے اندر ہٹلر کی روح جو ہے وہ داخل ہو گئی، وہی اقدامات، وہی ایکشن. ہٹلر کی اور یزید کی جو روح ہے وہ اس کے اندر ہے، اور پتہ نہیں کن کن ڈیولز کی ہے، بیکاز ہی فائنڈز پلیجر ان کلنگ انوسنٹ پیپل. اینڈ اس کی ساری سیاست ہی آپ دیکھ لیں، وہ اوور ڈیڈ باڈیز ہے، ٹرمپلنگ اوور ڈیڈ باڈیز. کوئی ہیومینٹی کا ایک مطلب 1%. میڈم، آپ نے ہمیشہ اس کا سامنا کیا. میں نے دیکھا کہ جب آپ نے ناروے کا سفر کیا اس وقت بھی جہاز کے اندر ہراسمنٹ تھی، آپ کو عالمی سطح پہ ہوئی. RSS
نہ صرف انڈیا کے اندر بلکہ مقبوضہ کشمیر میں بھی اس وقت غنڈہ گردی میں ملوث ہے. بالکل، ان کی تو سیاست ہی غنڈہ گردی کی ہے، بدماشی کی ہے. ان کے کوئی مورل ایتھکس نہیں ہے. یہ جہاں بھی زمین، جس طرح قبضہ گروپ ہوتے ہیں، انڈیا از اے قبضہ گروپ. دیئر مائنڈ سیٹ از کہ بھی کچھ بھی ہو جائے، چاہے بریکنگ آل انٹرنیشنل نارمز، کنونشنز، ٹریٹیز، جنیوا کنونشنز، یو این ریزولوشن، اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی ایروڈ انہوں نے کر دیا. جو ان کا دکھاوا تھا مہاتما گاندھی والا، جو سیکولر انڈیا کا تھا، تو ان کو بھی مارنے میں یہی لوگ انوالو تھے. جو ان کا فادر آف نیشن تھے، ان کو بھی انہی گنڈوں نے مارا تھا. ہندو ایک بڑی قوم ہے ہندوستان کے اندر، لیکن اگر مودی کے گرد و نواح میں ہم دیکھیں، آر ایس ایس کو دیکھیں، یا پھر وہ جنونیت پسند ہندو جو ہے وہ مودی کے گرد گھومتا ہے. اور اگر 370 اور 35A کو دیکھیں تو آپ کی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ قبضہ گروپ ہے، وہاں پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. مطلب میں ایک سمپل ٹرمز میں بتا رہی ہوں، کسی کا گھر ہے، آپ بیٹھے ہوئے گھر میں، باہر گنڈے آ جائیں، آپ کے پاس کوئی نہ آرمز ایمونیشنز ہیں، وہ آپ کے گھر کو پورا سیج کر لیں، اور پھر اس کے بعد آپ کی لائٹ بند کر لیں، آپ کا کھانا بند کر لیں، پانی بند کر لیں، اور اندر آ کے مردوں کو لے جائیں، جیلوں میں بند کر دیں یا مار دیں، عورتیں رہ جائیں، بچے رہ جائیں، پھر ان سے فورس کر کے سائن کروائیں کہ بھی ہم مالک ہیں اس جگہ کے، اور پھر ان کو بھی مس یوز کریں. تو دس از واٹ دیئر مائنڈ سیٹ از. دس از اے کمپلیٹ جو پیلسٹینینز کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے. اور ہم لوگوں کے پاس صرف ایک چیز رہ گئی تھی کہ بھی ہم اپنی ایٹ لیسٹ ہم اپنی زمین پہ ہماری اونرشپ رائٹس ہیں، وہ بھی انہوں نے، آپ سمجھ لیں، کمپلیٹلی انہوں نے اسکریپ کر دی ہیں آفٹر آرٹیکل 370 ایبروگیشن. اگر ہم کشمیر کی سیاست کو دیکھیں، مقبوضہ کشمیر کی سیاست کو دیکھیں، مختلف وہاں پہ جو لیڈر ہیں ان کے اپنے انداز ہیں. یاسین ملک کا انداز اگر ہم دیکھیں تو وہ بڑا جارحانہ ہے. تو ہمیں اس وقت جارحانہ سیاست کی ضرورت ہے مسئلہ کشمیر. ایکسٹریملی اگریسو، ایکسٹریملی بولڈ، فیئر لیس اور بہادر ہونا. میں تو سمجھتی ہوں مسلمان ہزاروں سال سے، میرے فادر کہتے تھے، سو رہے ہیں اور دوسرے لوگ آ کے ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں. ایک دور تھا جب مسلمانوں نے دنیا پہ حکومت کی تھی، تھنک ٹینکس تھے، کتنے بڑے بڑے پروفیسرز، انٹلیکچوئل تھے، سائنٹسٹ تھے. آپ بغداد کی بھی ہسٹری دیکھ لیں، میوزیم تھے، ہماری کتنی ریسرچ تھی. میں یہی کہوں گی کہ اس وقت صرف مسلمان ہونے کی بات نہیں ہے، وی نیڈ ٹو گیٹ اپ، وی نیڈ ٹو یونیفائی. اور یہ بہت لیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی بھی. اور اس کے لیے ایک فوکل ایجنڈا یہ ہونا چاہیے کہ انسیڈنٹ بیسڈ نہ ہو، کہ جب انڈیا ڈیسائیڈ کرے کتنے لوگوں کو وہ شہید کرتے تو تب یہاں سے کوئی بیانیہ آئے. یہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے. یہ میری، آپ نے پہلے بھی جو میرے انٹرویو لیے ہیں، میرا ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ریلیجسلی، جس طرح آپ مطلب کہ آپ کا ایمان ہے اللہ میں، اسی طرح آپ نے اس کو کاز کو لے کے چلنا ہے، اور آپ نے آواز بننی ہے، ایک نہتی، ایک معصوم، ایک وائس لیس قوم کی. میڈم اگر ہم جاتے ہیں جارحانہ رویے کی طرف، تو وہاں پہ جو انڈین آواز لیڈر ہیں، جس طرح محبوبہ مفتی کی ہم بات کریں، عمر عبداللہ کی بات کریں، تو ان کا سیاسی مستقبل پھر کیا ہوگا؟ یہ تو سب سے بڑے غدار ہیں. ان کو تو جب بھی آپ ان کا پوری ان کی ہسٹری لیتے ہیں، ان کے خاندانوں کی، یہ عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، محبوبہ مفتی کے والد صاحب محبوب مفتی صاحب، ان کا بھی آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں. انہوں نے ہی تو ان کی جو آکوپیشن فورس ہے بڑھاوا تو انہی کی وجہ سے آیا ہے. جتنے بھی الیکشنز وہاں ہوتے ہیں، چاہے 4%، 10% ووٹر ٹرن آؤٹ، 10 تو بہت زیادہ میں کہہ رہی ہوں، 2% ووٹر ٹرن آؤٹ ہو، وہ بھی انڈین گن کے انڈر لوگوں کو باہر گھسیٹا جاتا ہے. تو یہ جب آتے ہیں ماشاءاللہ سے، جب یہ پپٹ چیف منسٹرز بن کے، جب وین دے آر لکنگ دا بوسٹ آف دا سرکار ان یہاں پہ دلی کی، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ سارے کالے قوانین پاس کرتے ہیں وہاں پہ، چاہے وہ ٹاڈا ہے، پوٹا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے. ناظرین، میری گفتگو جاری ہے. اس وقت مشال یاسین ملک کی آواز مقبوضہ کشمیر کی وہ مؤثر آواز ہے جس کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. آپ نے کہیں نہیں جانا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں کشمیر پہ، مقبوضہ کشمیر پہ. دنیا کا
ایک ایسا ایشو جس کو اب حل ہونا ہے، 72 سال ہو چکے، اور اس پہ جو مؤثر آوازیں ہیں، حکومت پاکستان نے بڑی مؤثر پالیسی بنائی ہے. وزیر اعظم پاکستان عمران خان بہت زوردار طریقے سے اس مسئلے پہ بات کر رہے ہیں، عالمی ایشو بنایا ہے، اور اسی آواز کے ساتھ ہم موجود ہیں، اور وہ آواز ہے مشال ملک کی. میم ہم بات کر رہے تھے کہ تو ان لیڈروں کا جو پپٹ لیڈر تھی انڈیا کی اور مسلمانوں کے نام پہ اقتدار حاصل کرتی تھی، ان کا اقتدار آپ آنے والے دنوں میں ان کا کردار آپ محدود دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، انہوں نے وہ پاور کے مزے اٹھائے ہیں. یہ جہاں رہتی ہیں پاپا 2 ٹیرر سینٹر ہے، وہ جو ایک بہت بڑی ایک جگہ ہے، وہاں پہ گراؤنڈز ہیں. پاپا 2 ٹیرر سینٹر کا اگر آپ کبھی ہسٹری میں دیکھیں، وہاں ہزاروں جوانوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، وہاں پہ ورسٹ ٹارچرز ہوئے، اور یہ وہاں پہ رہتی ہیں. مطلب کہ آپ امیجن کریں، وہاں سے بندہ گزرے بھی تو آپ کانپ جاتے ہیں کہ جس طریقے کے ایک ایک جسم کا ایک ایک حصہ جو ہے اس کی سکن پیل آف کی گئی، الیکٹریکیوٹ کیا گیا. یہاں تک کہ جو ریٹس ہوتے ہیں، چوہے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کی بوریوں میں ان کو ڈال کے ان کو باندھ کر کے لڑکوں کو، اور پھر گرم پانی کے اندر جیلز میں ان کو گرایا گیا. دس از انڈین اسٹیٹ، انڈین ہسٹری. اور یہ لوگ جو تھے، یہی وہ فیملیز غدار تھے جنہوں کی وجہ سے وہاں انڈین آرمی کو اسٹرینتھ ملی. انہوں نے خوب انجوائے کیا. اب یہ جب اس کا دور تھا، برہان وانی جب شہید ہوا ہے تب بھی یہی حال تھا، فاقے تھے. اب تو خیر اس نے کھل کے مودی نے آرٹیکل 370 35A کو ہٹا دیا ہے، بٹ یہ ان کو یوز کیا ہے انڈین اسٹیٹ نے، یہ خود یوز ہوئے ہیں اور پھر ان کو پھینک دیا ہے ٹریش کین میں. اور جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں، آپ ان کے نوٹ کریں کبھی بھی، تو دونوں پارٹیاں، چاہے عمر عبداللہ کی پارٹی ہو، چاہے محبوبہ مفتی کی ہو، PDP کی ہو، یہ وہی ٹیون لیتے ہیں جو عوام کی ٹیون ہے، آزادی کی، حق خود ارادیت کی، اور UN ریزولوشن. اپنے مفاد اس ٹائم پہ ان کو روتے ہیں پٹتے ہیں جب پاور نہیں ملتی ہے، اور پھر جب ان کی جس کو مل جاتی ہے تو پھر سکون سے. بہت سارے لوگ آنے والے وقت میں سوال بھی اٹھائیں گے کہ آج حریت لیڈرشپ کے ساتھ، یاسین ملک کے ساتھ، ان کو بھی جیلوں میں ڈالا گیا، باقی لوگوں کو پابند ہاؤس اریسٹ ہے. تو اس کو آپ پس منظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ملی بھگت کی طرف ایک اشارہ. کہاں ایک ہاؤس اریسٹ، کہاں ایک ڈیتھ سیل 5/7 کا، کہاں جو ہزاروں لوگوں کو، ہمارے پولیٹیکل پرزنرز کو انہوں نے آگرہ میں، جودھ پور، تہار میں، پتہ نہیں کہاں کہاں سینٹرل جیلوں میں، جموں کی جیلوں کے اندر، کہاں کہاں دور دور ان کو ٹارچر کیا. ہمارے صحافی، ہمارے ڈاکٹرز، ہماری سول، بچے، چھوٹے بچے، جوونائلز. مطلب امیجن کریں آپ کہ ان کے اوپر بھی کالے قوانین لگائے ہوئے. ان سے زیادہ اور ظالم کون ہو سکتا ہے اس دنیا میں؟ میں نے تو اتنا، آئی تھنک دیو کراسڈ ایون ہٹلر. جو یہ ان کے اندر جو ریونج ہے اور جو ان کی مائنڈ سیٹ ہے، اینڈ انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اتنی عبرت ناک ان کو شکست ہوگی، ساری دنیا دیکھے گی. اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہی ہیں، اور صرف ہم کشمیری نہیں کر رہے، نہ پاکستانی کر رہے ہیں، ہر جگہ امریکنز نکلے ہوئے. بوسٹن کی میں نے دیکھی ہیں، فلوریڈا کے اندر میں نے دیکھی ہیں جو ساری فوٹیجز، آسٹریلیا، نائجیریا، دبئی کے اندر لوگ نکل رہے ہیں. ایون ود ان سعودی عربیہ بہت ایکسٹریم، جو پبلک کی میں بات کر رہی ہوں، جو ٹی وی پہ دکھاتے ہیں بڑے بڑے میڈلز ملے، جو عوام کے اندر جو اویئرنیس آ رہی ہے کہ دس از لائک سم تھنگ ان امیجنیبل، کہ پورے نیشن کو آپ بھوک اور پیاس، اور پھر بھوکے پیاسے ان کو مار رہے ہیں، ان کو ریپ کر رہے ہیں. دس از ایکسٹریملی کرمنل، جینوسائڈ وچ از دا ہائیسٹ کرائم ان دا ورلڈ. سب سے بڑا کرائم ہے یہ. پاکستان کی اس وقت جو حکومت ہے، جس کے وزیر اعظم عمران خان ہیں، آپ ان کی پالیسیوں کو کیسے دیکھتی ہیں؟ اور جس طریقے سے کشمیر کاز کے ساتھ حکومت کھڑی ہوئی، جس طرح کا یہاں پہ پروٹیسٹ ہوا، تقاریر ہیں، جس طرح کے ان کے خطاب ہیں، کشمیر اسمبلی میں جوائنٹ سیشن ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ پاکستانی قوم، ناٹ جسٹ پرائم منسٹر، یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، پوری اسٹیٹ کا ہے، سب اداروں کا ہے، سول سوسائٹی کا ہے، عام آدمی کا بھی مسئلہ یہ ہے. کیونکہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی جو بانڈ ہے کشمیر کا، اٹ از سو کلوز، اٹس سول. میں تو اس کو مطلب شہرک بھی نہیں، میں اٹس سول کہتی ہوں، بیکاز ایک انکنڈیشنل سپورٹ پاکستانی قوم نے ہمیشہ کشمیریوں کو دیا ہے. مگر انفارچونیٹلی جو پبلک کو موبلائز کرنا، ان کے اندر اویئرنیس ڈالنا کہ کس نہج پہ معاملہ جا رہا ہے، اس میں کافی لیپسز تھے. تو میں امید کرتی ہوں کہ اب، کیونکہ اب تو وہ انتہا ہو گئی ہے کہ اب تو وی آل ہیو ٹو اسٹینڈ اپ.
صرف جمعے کا بہت پاورفل جسچر تھا, ساری قوم باہر نکلی, پوری دنیا کو پتہ, بٹ وی نیڈ کہ ہم نے روز نکلنا ہے, روز اس پہ آواز اٹھانی ہے, روز ہم نے شور کرنا ہے اس پہ, روز ہم نے اپنی پروٹیسٹ کو رجسٹر کروانا ہے, چاہے وہ ہم آن لائن کرائیں, چاہے ہم سوشل میڈیا, چاہے ہم ای میلز کریں, چاہے ہم لیٹرز بھیجیں, چاہے ہم اس کے اوپر لیکچرز کروائیں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں. اٹ شوڈ بی پارٹ آف دا سلیبس کہ ہر مہینے جو ہے لیکچرز تھورو ان کے اوپر ورک شاپس ہونی, اور میں پارلیمنٹیرینس کا بھی کہتی ہوں جی, پارلیمنٹیرینس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے, ورک شاپ. یہ بہت ٹیکنیکل میٹر ہے, یہ صرف ایموشنل نہیں ہے, یہ مسلسل عمل, یہ اور اس کے لیے پریپریشن پڑھائی کرنی ہوتی ہے. کشمیر کا جو مسئلہ ہے نا, اس کے اندر بہت سی لیگیلٹیز ہیں, مگر اب لیگل سائڈ پر ہی چلے جائیں ہم لوگ تو ایک تو 35A جو ہے, یہ آرٹیکل 35 جو ہے یو این چارٹر کا, اس کے اکارڈنگلی تو کوئی بھی ممبر اسٹیٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے یو این کے اندر, سیکورٹی کاؤنسل کے اندر, اگر پورے ریجن کا جو ہے یا پوری دنیا کا کہیں نہ کہیں امن جو ہے وہ سیبوٹاج ہو رہا ہے. تو اس سے زیادہ اور خطرناک کون سی جگہ ہے؟ اس اینگل میں چائنا جو لے کے گیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں دوسرے انٹرنیشنل اداروں کی طرف لے کے جاؤں, تب میں اس کو ڈسکس کروں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹیرین کے کردار کی بات کر رہے تھے, وہ جوائنٹ سیشن ہوا, پوری قوم ایک نقطے پہ آ گئی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. عسکری سائڈ پہ ہم جائیں تو افواج پاکستان اور ان کے سپہ سالار نے واضح طور پر کہا کہ کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں, اور آج کی سیاسی حکومت بھی کھڑی ہے. تو آج آپ مطمئن ہیں کہ پوری قوم اس نقطے پہ ایک ہے؟ مودی نے یہ کام تو کیا ہے کہ اس نے سب کو اکٹھا کر دیا ہے. ہم پارٹی بازیوں میں بٹے ہوئے تھے یہاں لوگ, مطلب وہ جو ایک نیشن اسپرٹ ہوتی ہے نا, نیشن بلڈنگ کی, وہ کہیں دور چلی گئی تھی. آپس میں جو ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, پارٹیز کے آپس میں کرپشن ہوگی, ووٹ کو عزت دے دو, ڈفرنٹ نعرے جو ہیں, تو اس سے نا لوگوں کے اندر بہت پیسمزم آ گیا تھا لوگوں کے اندر. کبھی مہنگائی ہے, کبھی کچھ ہے, تو میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کچھ بھی ہو رہا ہو, یہ آپ کا ملک ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وٹنس کیا ہے میں نے, کہ غلامی کے خلاف کھڑے ہونا اور اس کے خلاف تحریک چلانا. تو آئی کین ریلیٹ ٹو وٹ قائد اعظم اور جو اس دور کے پاکستان موومنٹ کے جو لوگ تھے, جتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی, کتنا سلاٹر کیا, 8 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا. جموں کا میسیکر آپ دیکھ لیں, 5 لاکھ کو یہی RSS کے گنڈوں نے 1947 میں, جن کی نشانیاں آپ کو یہاں ملتی ہیں, پاکستان میں بہت سی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں. تو یہ بہت بڑی کاسٹ ہے. تو آپ لوگ خدایا, آپ لوگ نا ایک پیج پر آ جائیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے. ملک کو آپ تبھی بچا سکتے ہیں جب آپ کشمیر کو کاز کو اسٹرینتھن کریں گے, جب آپ یہ بلیو کریں گے اس کا جھانسے میں انڈیا کے کہ ڈائلاگ ہونا ہے, ڈائلاگ ہونا ہے. ڈائلاگ نہیں ہوگا جب تک انٹرنیشنل گارنٹرز نہیں ہوتے, جب پرماننٹ 5 کنٹریز نہیں ہوتی, اور ہمارا جو کیس ہے وہ UN کے اندر. امریکن صدر ٹرمپ کا بیان آیا, کئی دفعہ آیا کہ میں ثالث ہوں. آپ کو اعتماد ہے اس کی ثالثی؟ ایک جگہ ٹرمپ ہے تو دوسری جگہ مودی ہے. وہ ووٹ کس کے لے کر آیا؟ کشمیریوں کا ختم کرنے کے لیے ووٹ لیے اس نے, جو ایبروگیشن آرٹیکل 370 ہے, وہ تو اس کے لیے تو ون ون ٹکٹ ہے. یہاں جتنی جنگیں کرنا, وہ تو اگلا بھی پلان آؤٹ کر رہا ہے کہ اس نے اگلی بھی جو 5 ایئرز BJP نے لینی ہے. تو اس طرح نہیں ہوتا جب تک کہ ہم نے اس کا ایک میکنزم ہے. صرف بہت بڑی اچیومنٹ ہے سارے کشمیریوں کے لیے. میں نے تو اس پہ ویڈیو پیغام بھی کیا تھا کہ یہ اٹس اے ویلکم اسٹیپ, کیونکہ ایک زمانے میں بل کلنٹن کا بہت کروشل رول تھا جب وہ لاہور کا جو ہوا تھا, پھر پیس لاہور ایگریمنٹ, جب واجپئی صاحب آئے تھے یہاں پہ. بٹ واجپئی میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے مودی کے اندر, اور وہ دور اور تھا. اس دور میں یاسین صاحب جو تھے وہ جودھ پور جیل کے اندر تھے, تو کلنٹن نے باقاعدہ پرسنل اپنے ایفرٹس کے تھرو ان کا امریکنز نے کہ ان کو باہر نکالا جائے, اور ان کے کان کے اندر جو ڈرلنگ کر دی تھی انہوں نے, آپ کو تو پتا ہے ان پہ جو ٹارچ, سو ہی واز سینٹ ٹو امریکہ. تو اس دور میں بہت پش کیا. پھر جنرل مشرف کا دور آیا, پھر منموہن سنگھ کا دور آیا, تو وہ پیس پروسیس چلتا رہا, مگر انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا. میڈم اس پہ میں آپ کا میسج لوں گا. میں ایک دفعہ پھر عالمی اداروں کی طرف جاتا ہوں. کیا ان کو آج کے اس میڈیا کے ذریعے خبر ہو گئی, انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے خبر ہو گئی عالمی اداروں کو کہ اگر ہم نے اب کوئی اس کا ایکشن نہ لیا تو اس خطے میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے؟ آپ نے ابھی ہیروشیما ناگاساکی کی بات کی, تو اگر خدا نہ خواستہ یہ جنگ چھڑی تو چند لمحوں میں 2 کروڑ بندے لقمہ اجل بنے جائیں گے, اور اس کے بعد تو پھر بالکل اسی پوائنٹ کے اوپر آئی تھنک ان کو ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے.
جو بھی ڈیلیگیشنز باہر کے ملک، بلکہ پرائم منسٹر کو خود لیڈ کرنا چاہیے. وہ میرے خیال میں آئی تھنک میڈیا پہ میں نے دیکھا تھا، اور جتنے جو ایکسپرٹس ہیں کشمیر کے اوپر، جو کشمیر کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو سفر کر رہے ہیں، جو ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں، جو وکٹمز ہیں، جو ریفیوجی کیمپس کے اندر ہیں، ایسے لوگوں کو لیڈ کرنا چاہیے، گلوبل کیپٹلز میں جانا چاہیے، جس میں ہائی پاور ڈیلیگیشن، جس میں آپ کو بھی شامل کیا جائے. دیکھیے میرا جانا نہ جانے کی بات نہیں ہے، میں تو بیٹھی کی ہوں یہاں ہوں، میں اس لیے ہوں کہ میں پوری دنیا میں آواز اٹھاؤں. میری زندگی کا ایک ہی مشن ہے. مگر آپ کو پتہ ہے میں یاسین صاحب کی وائف ہوں. میں کسی جو آدمی جس نے تحریک کا چہرہ ہے، جنہوں نے انڈیپینڈنٹ کشمیر اور پرو پاکستان کو یونیفائی کیا، جو آج تک تاریخ میں نہیں کبھی ہوا، ان کی تو وہ قربانی ہے کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. تو میرے خلاف آپ سوچ سکتے ہیں کتنی بڑی انٹرنیشنل مشینری ہے انڈیا کی جو میرے ویزے یا میری رکاوٹیں ڈالتی ہے. بٹ انشاءاللہ تعالی میں جاؤں گی، اور جب میں جاؤں گی تو ڈیفینیٹلی کوئی اثر بھی چھوڑ کر آؤں گی، کیونکہ ہماری تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ کشمیریوں کو آزادی ملے. میں جب ملک یاسین کی بات کرتا ہوں، ایک سوچ کی بات کرتا ہوں، ایک ویژن کی بات کرتا ہوں، قربانی کے لیے ایک بڑے سمبل کی بات کرتا ہوں. کچھ یاسین صاحب کے بارے میں آپ بتائیں، اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے؟ آپ کے ساتھ ایک بچی ہے اور آپ ان کا مشن لے کے آگے جا رہی ہیں، نہ گھبرائی نہ ڈری. تو اب یاسین ملک کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیے جس طرح آپ لوگوں کو بھی اخباروں سے پتہ چل رہا ہے، مجھے بھی ایسے ہی پتہ چلا ہے کہ 11 سپٹمبر کو ان کی ہیئرنگ ہے، اور جو لاسٹ ڈیلیگیشن جو ان کو مل کر آئی تھی جموں کشمیر ہائی کورٹ کی بیفور آرٹیکل 370 ایبروگیشن، تو وہ ان کو مل کر آئے تھے، تو انہوں نے کہا تھا وہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، اور ان کو اتنی مطلب ویکنیس ہے، ان کو بیک کی ڈسک کی پرابلم ہو گئی ہے، کیونکہ بہت ہی سخت زمین ہے جس کے اوپر، اور اوپن ٹوائلٹ کے سامنے ان کو سلایا جاتا ہے ایک پنجرے کے اندر، 5x7 فیٹ کا ہے. دن اور رات وہ بند رہتے ہیں اس میں، اور اتنی بڑی لائٹ ہے اس کے اندر. آپ امیجن کریں نا، 1 گھنٹہ بھی بندہ اتنی فلڈ لائٹس کے اندر ہو تو کیا آنکھوں کو ہو جاتا ہے. تو دن رات ان کی آنکھوں میں بلڈ کلوٹس کر دیے ہیں انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایئر کے اندر پس ہو گئی ہے. ہارٹ کے وہ پیشنٹ انہی لوگوں کا تحفہ ہیں جو اتنے بھی ٹارچرز ہیں، وہ تو بالکل ہیلدی تھے. ان کا ہارٹ کا جو پوائزن دے دیا تھا انہوں نے 90s میں ان کو، تو بلڈ فوڈ پوائزن، تو ان کا میٹالک ویلو ہے، ان کی بلڈ تھنر کے بغیر ہی کانٹ سروائیو، بلڈ کلوٹس ہو جاتے ہیں. مگر کوئی ان کا اوپر تو کوئی خاص ہی کرم ہے. میری تو اینڈ یہی کنکلوژن آتی ہے کہ ان کی زندگی کا اگر ایک بھی مومنٹ دیکھ لیں کہ وہ انہوں نے کھیلا ہے خطرے سے، اور ان سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کوئی میری نظروں سے کوئی میں نے نہیں سنا کہ اتنا کوئی بہادر اور اتنا ایمان ہو اللہ کے اندر. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا. میم یہی آپ کا میسج ہوگا، اگر میسج آپ کشمیری عوام کے لیے دیں، دنیا کی اقوام کے لیے دیں؟ دیکھیے پوری کشمیری قوم میں سمجھتی ہوں، میں نہیں بلکہ تاریخ یہ لکھے گی کہ دنیا کے سب سے بہادر ترین لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تحریک 70 ایئرز سے اوپر ہو گیا. مطلب کوئی آرمی نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی بامز نہیں ہے، کوئی ویپنز نہیں ہے، کوئی بلٹ پروف جیکٹس نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے آپ کی، کچھ بھی نہیں ہے آپ کا اپنا، اور آپ مطلب اپنا تن من دھن پوری قوم دے رہی ہے. دے آر ریڈی، مطلب کفن پہننا، زندگی بھر پہنے رکھنا کہ بھی موت سے مطلب انہوں نے گلے لگایا موت کو. تو ایسا نیشن تو کہیں دنیا میں نہیں ہے، اور ان کو فتح نہیں ملے گی تو اور کس کو ملے گی. ناظرین میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں نے مشال ملک سے کیا بات کی. آپ نے کیا سنا کہ خون میں ڈوبی ہوئی تصویر ہوں، ہاں میں کشمیر ہوں. یہ آواز بلند ہو رہی ہے دنیا کے ہر کونے سے، لیکن وہ انصاف کے مندر کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ مسلم امہ؟ پاکستان کی شارگ ہے کشمیر، تو ہم اپنی شارگ کی ضرور حفاظت کریں گے، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا ان لوگوں کو بھی جو دنیا کے امن کے ضامن ہیں، کیونکہ یہ جنگ صرف اس خطے تک نہیں رہے گی. ہم ایسے نبی کے پیروکار ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، لیکن جب مسلط کی جائے جنگ تو پھر وہ 27 غزوات میں حصہ لیتے ہیں. اسی کے ساتھ ہی عصمت آشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد